کہانی کا آغاز سن 1994 کی ایک خاموش، ٹھنڈی اور دھند بھری رات سے ہوتا ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھمبر میں لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ سورج ڈھلتے ہی گلیاں سنسان ہو جاتی، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ لیکن اسی سال کے دسمبر میں کچھ ایسا ہوا جس نے پورے گاؤں کو دہلا دیا۔ گاؤں کے مسافاتی علاقے میں ایک نوجوان چرواہا سلیم اپنی بکریوں کے ساتھ ہر روز جنگل کی طرف جاتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ عجیب باتیں کرنے لگا تھا۔ کہتا تھا جنگل میں کوئی سایہ ہے جو مجھے گھورتا ہے، وہ میری بکریوں کی طرف دیکھتا ہے، جیسے وہ انسان نہیں کوئی درندہ ہو جو گوشت نہیں خون پینا چاہتا ہو۔ لوگوں نے اس کی بات کو پاگل پن سمجھ کر ٹال دیا، لیکن پھر ایک صبح سلیم کا نیم مردہ وجود گاؤں کی مسجد کے سامنے پڑا ملا۔ اس کی گردن پر 2 گہرے سوراخ تھے، جیسے کسی جانور نے اسے کاٹا ہو، مگر خون کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم میں باقی نہ تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا سارا خون چوس لیا گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بچوں کو باہر جانے سے روک دیا گیا، جانوروں کو رات کے وقت باندھ دیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ گاؤں کا ایک اور نوجوان عرفان اچانک غائب ہو گیا۔ 2 دن بعد اس کی لاش قریبی جوہر سے ملی۔ جسم نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے اس نے مرنے سے پہلے کچھ نہایت ہی بھیانک دیکھا ہو۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے جسم میں بھی خون نہیں تھا اور گردن پر وہی 2 گہرے دانتوں کے نشان تھے۔ اب یہ محض اتفاق نہیں تھا، لوگ اب کھلے عام بات کرنے لگے تھے کہ یہ کوئی آدمی نہیں، خون پینے والا درندہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے ویمپائر کا نام دے دیا، جیسے پرانی کہانیوں میں سنا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، کالا لمبا کوٹ، سفید چہرہ، سرخ آنکھیں، جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ اس نے اپنا نام رشید بتایا اور دعویٰ کیا کہ وہ پرانے اسیبوں پر تحقیق کر رہا ہے۔ اس نے رات گاؤں کے قبرستان میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ سب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں اکثر لوگوں نے سائے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر رشید نے کہا، میں جانتا ہوں یہ جو خون پینے والا درندہ ہے، یہ انسان نہیں، نہ ہی جانور ہے۔ یہ صدیوں پرانا ایک سایہ ہے جو مخصوص وقت پر جاگتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو فسانہ سمجھے، لیکن وہ رات جو کچھ ہوا وہ سچ ثابت ہوا۔ رشید کے ساتھ ایک نوجوان زاہد بہادری میں اس رات قبرستان گیا۔ اس کے ساتھ اس نے کیمرہ، لہسن اور لوہے کی کیلیں اور قرآن پاک ساتھ رکھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے اچانک سناٹا ٹوٹا، درختوں کی شاخیں لرزنے لگیں جیسے ہوا رک گئی ہو، اور پھر ایک بھیانک چیخ گونجی۔ کیمرے کی روشنی میں جو دیکھا گیا وہ کسی انسان کا سایہ نہ تھا، ایک لمبا جھکا ہوا وجود، آنکھیں خون جیسی، سرخ دانت نکیلے اور زبان جیسے کسی سانپ کی ہو۔ وہ رشید کی طرف لپکا، مگر جیسے ہی زاہد نے لہسن اس پر پھینکا، وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ رشید نے فوراً لوہے کی کیل سے اس کے دل میں وار کیا اور وہ سایہ تڑپ کر زمین پر گر گیا، مگر وہ مر نہیں رہا تھا۔ رشید پھر چیخا، قرآن پڑھو، بلند آواز سے۔ زاہد نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی، اور جیسے جیسے الفاظ بلند ہوتے گئے وہ سایہ دھواں بن کر تحلیل ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں صرف راکھ باقی رہ گئی۔ اگلے دن رشید نے بتایا کہ یہ درندہ اصل میں صدیوں پرانا روحانی قیدی تھا۔ ایک زمانے میں وہ ایک درویش تھا، مگر علم کے غرور نے اسے شیطانی راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس نے لافانی زندگی کے لیے انسانوں کا خون پینا شروع کر دیا۔ ایک بزرگ نے اسے قید کر دیا تھا، مگر اس کی قید وقت کے ساتھ کمزور ہو چکی تھی اور اب وہ واپس آیا تھا۔ رشید کی بدولت گاؤں اس عذاب سے بچ گیا، مگر اس نے جاتے جاتے کہا، یہ ایک سایہ ختم ہوا، مگر ایسے سائے کئی اور ہیں جو تمہارے درمیان چھپے ہوئے ہیں۔
کبھی مسجد کے ستونوں میں، کبھی قبر کے کتبوں میں اور کبھی انسان کے جسم میں۔ رشید ایک دن اچانک چلا گیا، کسی نے اسے آتے دیکھا نہ جاتے۔ صرف وہی کیمرہ باقی رہا جس میں آخری منظر کی ایک جھلک تھی، دھند میں لپٹا وہ سایہ جو شاید اب بھی کہیں موجود ہو۔ اور تب سے ہر سال دسمبر کی وہ رات جب دھند بڑھتی ہے اور کتے خاموش ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شاید وہ درندہ اب بھی کسی نئے جسم میں زندہ ہے۔